السلام علیکم سامعین، 8 ذی الحجہ اور 26 مئی ہیں۔ اس وقت ہم حج کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند کے محتمم اعلیٰ جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب پیش کر رہے ہیں۔ کل کیا عمل کرنا ہے اس سلسلے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آ جائے تاکہ ہمارا وقت صحیح طور سے گزر سکے۔ کل یوم عرفہ ہے جو حج کے سلسلے کا سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ یہی حج کا حاصل ہے۔ اگر سارا کام کر لیا لیکن عرفات میں وقوف نہیں کیا تو حج ادا نہیں ہوگا اور احرام بھی نہیں کھلے گا۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ رات میں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت سے لے کر کل ظہر کا وقت شروع ہونے تک کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ضروریات پوری کرنی ہے۔ کھانا کھائیں، آرام کریں، اگر کوئی غسل کرنا چاہے غسل کر لے، لیکن جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا وقت اصل وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے اس کو غور سے سن لیجئے۔ پہلے سے وضو کر کے تیار رہنا ہوگا۔ اپنی جگہ پر مصلی بچھا کر تسبیح لے کر بیٹھ جائیں۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز اپنے وقت پر ہوگی اذان اور اقامت کے ساتھ۔ مرد حضرات آگے جماعت کر کے نماز پڑھ لیں گے، خواتین اپنی اپنی نماز پڑھیں گی۔ 2 رکعت ظہر کی نماز صرف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیح ہے، 100 مرتبہ 3 ذکر کرنا ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 مرتبہ قل هو اللہ کی سورت پڑھنی، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ نماز میں جو پہلا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، اس کے آخر میں وعلینا معہم بڑھایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے درود شریف کے اندر یہ دعا کی جاتی کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرمائیے اور آپ کے آل اولاد کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، جیسا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کے اوپر رحمت نازل فرمائی تھی۔ یہاں تک تو درود نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے وعلینا معہم، یعنی ان کے ساتھ ہمارے اوپر بھی رحمت نازل فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ 100 مرتبہ تینوں تسبیح پڑھ لینے کے بعد دعا ہوگی۔ 1 مرتبہ تو کوئی دعا کرا دے گا، اجتماعی دعا ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول رہیں، دین دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں سب مانگیں۔ ہماری بہنیں جو نماز نہیں پڑھ رہی ہیں وہ قل هو اللہ احد کی صورت نہیں پڑھیں گی، لیکن درود شریف اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گی۔ اور جو وقت بچے گا تو اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کریں۔ ابھی اور وقت اگر بچ گیا دعا سے پہلے تو کوئی بھی ذکر کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی نہ کوئی ذکر کریں۔ اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ دعا اجتماعی ہو جانے کے بعد اپنی اپنی دعا میں مشغول رہیں۔ کھانے وغیرہ کی ضرورت سے پہلے ہی فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جو وقت ہم کو عبادت کا ملے اس کے اندر دوسرا کام نہ کرنا پڑے۔ نیند کا تقاضا ہو، چونکہ لمبا وقت ہے ظہر سے لے کر مغرب تک کا، تو تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت آرام کرنے میں، کھانے پینے میں صرف نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں میں وقت اپنا گزارنا چاہیے۔ دعائیں کرنے سے تھکنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفات کے اندر مغفرت کی دعا کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو اپنی مغفرت کا یقین نہ ہو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو وہ گناہ گار ہے۔ اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ مان کر کے، اللہ کی رحمت کا اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنی ہے، ایک ایک گناہ کی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ توبہ اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور ان کے سلسلے میں عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کو ہم نہیں کریں گے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، تب یہ توبہ بنتی ہے۔ لیکن اگر گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو اور صرف معافی مانگی جائے تو یہ استغفار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر آئے ہیں اور اتنا قیمتی موقع ملا ہے تو اس کا عزم کریں کہ ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو یہ عزم کرے کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کسی کی اگر عادت غیبت کرنے کی ہے، جھوٹ بولنے کی ہے، چغلی کھانے کی ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کسی نشے کا عادی ہے، سود کا معاملہ ہے، تو ان سب سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ عمل چلتا رہے گا۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تقریباً 5:30 بجے تو دوبارہ عصر کی نماز ہوگی، پہلے ظہر کی نماز ہوگی پھر عصر کی نماز ہوگی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جانا ہے، اور مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیمے کے باہر نکل کر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، جتنی دیر کھڑے ہو سکیں کھڑے ہو کر دعا کرتے رہیں، اور اگر برداشت نہ ہو تو بیٹھ جائیں، لیکن اپنے سامان وغیرہ کو اس طریقے سے محفوظ رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اندر باہر نکل گئے اور سامان اندر غیر محفوظ ہے۔ عورتوں کے پاس سامان چھوڑ دیں اور باہر نکل کے دعا کریں۔ دعا کا سلسلہ غروب آفتاب تک چلتا رہے گا۔ سورج ڈوب جانے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہاں جو گروپ کے ذمہ دار لوگ ہیں یہ بسوں کا انتظام کریں گے اور اپنے نگرانی میں بسوں کے اوپر سوار کرائیں گے۔ اس کا خیال رہنا چاہیے اور سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے جتنی ضرورتیں ہیں، جن مقصدوں کام کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، سب میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے حق کو قبول فرمائے۔ لبیک پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بات اور کہنی تھی، کل 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر تشریق بھی پڑھنی ہے، اس لیے کل فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھیں گی، اس کے بعد پھر لبیک پڑھیں گی، اور ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک۔ یہ لبیک تو 10 تاریخ کو یا جو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تو کنکری مارنے تک تو لبیک چالو رہے گی، اور جب وہاں پہنچیں گے تو لبیک ختم ہو جائے گی، اس کے بعد باقی ایام میں لبیک نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن تکبیر تشریق جو ہے
یہ 13 تاریخ تک منا سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد تک عصر تک تکبیر پڑھی جائے گی، جیسے اپنے مقام پر پڑھی جاتی ہے۔ تو کل فجر سے تکبیر تشریق بھی شامل ہو جائے گی ہمارے معمول میں۔ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق اور 3 مرتبہ لبیک، پھر اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں، اور 10 تاریخ کے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک تلبیہ جاری رہے گا، اور تکبیر تشریق کا سلسلہ 13 تاریخ تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ میں نے آپ کے سامنے عرفات تک کا بیان کر دیا، اب اس کے آگے کے بھی تھوڑا سا سن لیں۔ 9 تاریخ کا دن غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک عرفات میں گزارنے کے بعد وہاں سے مزدلفہ کی روانگی ہوگی، اور امید ہے کہ ٹور والے سواری دیں گے، سواری کے ذریعے سے روانگی ہوگی، اور جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں رات ہو چکی ہوگی۔ عشاء کا وقت شروع ہو جانے کے بعد مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ عرفات سے نماز پڑھے بغیر نکلنا ہے، اور راستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر وہاں اذان ہوگی، اور اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تشریق اور لبیک پڑھیں گے، پھر فوراً عشاء کی نماز ہوگی، اور پھر سنت اور وتر وغیرہ اس کے بعد ادا کی جائے گی۔ پھر اپنا جو ضروریات ہو، کھانے پینے کی تھوڑی سی ضرورت پوری کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے گی۔ سب کے موبائل میں وقت مطلب معلوم ہو جائے گا فجر کے وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر کے پھر دعا میں مشغول ہو جائیں۔ مزدلفہ کا اصل وقت جو ہے وقوف کا اور عبادت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے، اور تقریباً یہ وقت چلے گا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تقریباً، اس لیے کہ جب سورج نکلنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہو تو وہاں سے عرفات مزدلفہ سے منا کے لیے روانگی ہو جاتی ہے۔ اگر سواری کا انتظام رہا تو سواری سے، ورنہ گروپ کی رہنمائی میں اور روانہ ہو جائیں، اور اگر خیمہ کے اندر آنا ہوگا ان لوگوں کی رہنمائی میں تو خیمہ میں آئیں گے، ورنہ سیدھے جمرات کے اوپر جائیں گے۔ اس لیے مزدلفہ سے کنکر چن لیں گے۔ ابھی تک کنکر ہم لوگوں کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے، اگر گروپ والوں کی طرف سے کنکر مل گیا تو ٹھیک، اور نہیں تو مزدلفہ سے کنکر ہی چن لینا ہے۔ کم سے کم 49، اور بہتر یہ کہ 70 کنکریاں چن کر اپنے پاس رکھیں۔ 10 کنکری لے کر جائیں گے پہلے دن شیطان کو مارنے کے لیے، اس میں سے 7 کنکری استعمال کرنی ہے۔ احتیاطاً 10 لے لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے گر جائے تو زمین پہ پڑی ہوئی کنکری نہ اٹھانی پڑے۔ 7 کنکری مارنی ہوگی، اور کنکری مارنے کا وقت ہوتا ہے سورج نکل جانے کے بعد۔ تو جب مزدلفہ سے روانہ ہوں گے تو سیدھے جائیں گے جمرہ کے اوپر۔ کنکری مارنے کے بعد جو حضرات طواف زیارت کے لیے آگے جانا چاہیں وہ سیدھے بڑھ جائیں گے، آدھا راستہ طے ہو چکا ہوگا، اور اگر کسی کو خیمہ میں واپس آنا ہے تو لوٹ کر خیمہ میں واپس آئے گا۔ اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور قربانی کی جب اطلاع مل جائے گی تو اپنا بال بھی منڈوا لینا ہے، اور اس کے بعد ہوٹل میں جا کر غسل کر کے سلا ہوا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے پھر اس کے بعد رات میں مینا کے اندر آ جانا ہے۔ 11-12 تاریخ کو صرف جمرہ کی رمی کرنی ہوگی۔ دونوں دن ظہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد تینوں شیطان پر کنکری مارنی ہوگی ساتھ ساتھ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك